کیا آپ چاہتے ہیں کہ جب آپ بولیں تو لوگ آپ کو سننا پسند کریں اور لوگ چاہیں کہ آپ بولتے جائیں اور وہ سنتے جائیں؟ کمیونیکیشن کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ ہاؤ ٹو ہیو این ہیلدی کمیونیکیشن، ہاؤ ٹو کمیونیکیٹ وتھ سم بڈی، اور کمیونیکیشن کی ٹائپس کتنی ہیں، ہاؤ مینی ٹائپس آف کمیونیکیشن ڈو وی ہیو؟ اس سے پہلے کہ ہم اپنے ٹاپک کی طرف بڑھیں، ہمارے چینل کو لائک، سبسکرائب اور شیئر کر دیجیے گا۔ میں حیدر ابن حفیظ آپ سے مخاطب ہوں۔ چلے بڑھتے ہیں اپنے ٹاپک کی طرف۔ واٹ از کمیونیکیشن؟ کمیونیکیشن کیا ہے؟ یعنی گفتگو کہتے کس کو، اس کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ اپنے آئیڈیاز کو یا اپنی انفارمیشن کو، یعنی کہ اپنے ڈیٹا کو کسی بھی انداز کے ساتھ، بول کے، لکھ کے، اشاروں کے ساتھ یا کسی بھی میڈیم کے تھرو لوگوں تک پہنچانا، کمیونیکیشن گفتگو کہلاتا ہے۔ یہ گفتگو ہر انسان کر تو لیتا ہے، ہر انسان بولنے میں تو ہر کوئی بڑا خود کو ماہر سمجھتا ہے، لیکن اس کمیونیکیشن کو اس انداز میں کیا جائے کہ لوگ ہمیں بولنے کے لیے ترسیں کہ یہ بولے اور ہم اس کو سنیں۔ یہ ہیں اصل میں کمیونیکیشن سکلز۔ ان کمیونیکیشن سکلز کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہمیں سب سے پہلے تو یہ سوچنا ہے کہ ایک ہیلدی کمیونیکیشن میں کون کون سی چیزیں شامل ہیں، اور جب ہمیں کمیونیکیٹ کسی کے ساتھ کرنا ہے تو وہ کمیونیکیشن کا انداز کیسا ہونا چاہیے۔ سب سے پہلے ہم سمجھتے ہیں کہ ایک ہیلدی کمیونیکیشن کسے کہتے ہیں۔ ہیلدی کمیونیکیشن کے لیے سب سے پہلے یہ ضروری ہے کہ آپ جس کے ساتھ کمیونیکیٹ کر رہے ہیں، جس کے ساتھ اپنے گفتگو کرنی ہے، اس کا مینٹل لیول آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ یہ کس انداز کی گفتگو سمجھ پائے گا۔ اس کے ساتھ اگلے بندے کے ساتھ اس کے مقام پہ جا کے، اس کے ذہنی سوچ پہ جا کے اس کے ساتھ گفتگو کریں۔ اگر کوئی بڑا بوڑھا ہے تو اس کے ساتھ سنجیدگی کے ساتھ گفتگو کرے، اگر کوئی ینگسٹر ہے تو اس کے ساتھ اس انداز میں گفتگو کرے، تاکہ جو جس انداز کو سمجھنا چاہتا ہے، جتنی اس کی صلاحیت ہے، اس انداز میں اس کے ساتھ کمیونیکیٹ کیا جائے تاکہ وہ آپ کی باتوں کو پک کر سکے اور آپ کی باتوں میں انٹرسٹ لے سکے۔ اب اگلی بات یہ ہے کہ ہیلدی کمیونیکیشن کے لیے اس کمیونیکیشن میں ہونا کیا کیا چاہیے اور کیا نہیں ہونا چاہیے۔ سب سے پہلے ایسے کویسچنز اور ایسی باتیں جو اگلے بندے کو شرمندہ کریں، اگلا بندہ امبیرس فیل کرے، وہ نہیں ہونا چاہیے۔ جیسے کہ بعض اوقات، بلکہ اکثر اوقات یہ ہوتا ہے کہ ہم باتوں باتوں میں کسی کے ساتھ جب بات کرتے ہیں تو ہم پوچھتے ہیں آپ کی پے کتنی ہے بھائی، آپ کی ایج کتنی ہے، آپ آئے ہیں تو کس چیز پہ آئے ہیں، آپ نے جانا ہے تو کس چیز پہ جانا ہے۔ یہ وہ باتیں ہیں، ان کویسچنز کی اگزامپلس ہیں جو اگلے بندے کو شرمندہ محسوس کرتی ہیں، اور وہ بندہ پھر آپ سے جان چھڑانے کی کوشش کرتا ہے، نہ کہ وہ یہ چاہے کہ آپ کے ساتھ مزید جو ہے اپنی گفتگو لمبی کرے اور مزید کمیونیکیشن زیادہ کرے۔ اس کے بعد ہم سمجھتے ہیں کہ کمیونیکیشن جو ہے اس کو کرنا کسی کے ساتھ کس طرح چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا ایک بڑا خوبصورت انداز، ویسے تو سارے ہی انداز آپ کے بڑے پیارے ہیں، لیکن نبی علیہ السلام کا کمیونیکیشن کے حوالے سے جو انداز رہا، اس میں سے کچھ چیزیں میں ایز اے سکل کے طور پہ شیئر کرتا ہوں۔ نبی علیہ السلام جب بھی صحابہ اکرام کے مجمع میں تشریف فرما ہوتے تو گفتگو جو بھی فرمایا کرتے، جو بھی کلام فرمایا کرتے، تو محفل جب اینڈ ہو جاتی، تو صحابہ اکرام جب باہر نکلتے تو سارے ایک دوسرے کے ساتھ یوں مخاطب ہوتے تھے اور یوں کہتے تھے جیسے نبی علیہ السلام نے ساری باتیں صرف مجھے ہی جو ہے توجہ دے کے کی ہیں، میری طرف ہی اشارہ کر کے مجھے ہی مخاطب کر کے کی ہیں۔ اس کے پیچھے ریزن کیا ہوتا تھا؟ ریزن یہ ہوتا تھا آئی کانٹیکٹ۔ ہر کسی کے ساتھ، جس کے ساتھ بھی گفتگو کرنا ہے، اس کے ساتھ ہماری آنکھ کا رابطہ بھی ہونا چاہیے، ہمارا جو فزیکل رابطہ ہے یعنی کہ باڈی لینگویج کا رابطہ بھی اس کے ساتھ ہونا چاہیے۔ اس کے بعد نبی علیہ السلام کا اگلا انداز کیسا ہوتا تھا کہ نبی علیہ السلام کی گفتگو اتنی آسان، سلو اور ایک جو کنٹینیوٹی کے ساتھ ہوتی تھی کہ جو بندہ نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوتا تھا، ٹھیک ہے، تو جب بات کمپلیٹ ہو جاتی، بات کمپلیٹ ہونے سے پہلے اس کو وہ ساری کمیونیکیشن جو نبی علیہ السلام کی طرف سے عطا کی گئی ہوتی تھی، جو باتیں نبی علیہ السلام کی طرف سے عطا کی ہوتی تھی، وہ ساری اس کو یاد ہو چکی ہوتی تھی۔ یعنی کہ اتنا آسان فہم انداز میں نبی علیہ السلام صحابہ اکرام سے یا دیگر لوگوں کے ساتھ گفتگو فرمایا کرتے تھے۔ اچھا، یہ ہیں تو احادیث مبارکہ اور نبی علیہ السلام کی سنت، لیکن ان کے اندر ایسی کمال کی کمیونیکیشن کی سکلز موجود ہیں۔ اگر ہم ان کو سمجھنا چاہیں
تو ہم ایک بہت اچھے کمیونیکیٹر بن سکتے ہیں، بہت اچھی کمیونیکیشن سکلز کے مالک بن سکتے ہیں۔ کمیونیکیشن کی ٹائپس کتنی ہیں؟ بیسیکلی ہمارے پاس جو ہے وہ کمیونیکیشن کی 5 ٹائپس ہیں، جن کے نیم یہ ہے، پہلی ہوتی ہے وربل کمیونیکیشن، سیکنڈ نمبر پہ آتی ہے نان وربل کمیونیکیشن، تھرڈ نمبر پہ آتی ہے ریٹن کمیونیکیشن، یعنی لکھ کے کسی کو اپنی جو ہے فیلنگز یا اپنی انفارمیشن شیئر کرنا، فورتھ نمبر پہ لسننگ آ جاتی ہے، یعنی کسی کو سنا کے اپنی بات شیئر کرنا، اور ففتھ نمبر پہ آ جاتی ہے ویژول کمیونیکیشن۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ہم ان کمیونیکیشن کی ٹائپس کو بھی ڈسکس کریں گے کہ ان ٹائپس کی ڈیفینیشن کیا ہے، ان ٹائپس میں کس طرح کی کمیونیکیشن آتی ہے۔ جانے سے پہلے ہمارے چینل کو لائک، سبسکرائب اور شیئر کرنا نہ بھولیے گا۔